بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، موجودہ حالات میں جو ٹاپک زیر بحث ہے جو حضرت قبلہ قانون العلماء بحر العلوم معلم حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے بیان کو سیاق و سباق سے کاٹ کر خیانت کرتے ہوئے جو آپ کی ذات کے بارے میں پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اغیار تو اغیار ہیں، دشمن تو دشمن ہے، وہ تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن کچھ اپنوں پر شکوہ اس بات کا ہے کہ جنہوں نے بغیر تحقیق کیے اور صورت مسئلہ کی حقیقت کو جانے بغیر ہی انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، اور قبلہ قانون العلماء بحر العلوم معلم حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کمنٹس دینا شروع کر دیے، طرح طرح کے کمنٹس دیے جو کہ آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان اصحاب میں سے ایک پاکستان کے مشہور و معروف خطیب عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد کوکب نورانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے سب سے پہلے حضرت قبلہ قانون العلماء دامت برکاتہم العالیہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ رجوع کر لیں، آپ توبہ کر لیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ میری یادداشت کے مطابق حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں میرے سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے کبھی کوئی بات منفی یا ہلکی کی ہو۔ پہلی مرتبہ یہ ایک جملہ ان سے سرزد ہوا، مجھے ابھی تک انتظار ہے کہ وہ رجوع کر لیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ ان کے منہ سے نکل گیا ہے تو وہ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں اور معافی چاہ لیں اللہ تعالیٰ سے، سیدہ سے۔ تو جس وقت ابھی تک انتظار ہے، ان کے منہ سے یہ جو جملہ نکلا ہے یہ ناقابل برداشت۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو سماعت فرما لی ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت قبلہ قانون العلماء بحر العلوم معلم حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ کی مقدس ذات کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا، اس کی ایک خاص وجہ تھی، جو کہ روافض کے رد میں ان کی دلیل کے جواب میں حضرت سیدنا پیر سید میر علی تاجدار گولڑا رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں ذکر کیا، تو قبلہ قانون العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی تشریح میں یہ لفظ استعمال کیا، اور پھر آپ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ میری اس سے مراد خطا اجتہادی ہے، اور پھر مزید آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ اس لفظ کی جگہ جب بھی مسئلہ فدق کو بیان کرنا ہو تو ہم کہیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ معصومہ نہیں ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ظالم اور غاصب نہیں ہے معاذ اللہ۔ اب اس کے بعد بھی اسی مسئلہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے اس پر کمنٹس دیے جا رہے ہیں، اور طرح طرح کے فتوے اس پر صادر کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے محترم المقام جناب محمد کوکب نورانی حافظ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سماعت فرمائی ہے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ میری یادداشت کے مطابق، میری معلومات، میرے نالج کے مطابق کسی نے ایسا ورڈ یوز نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے میں جناب بڑے ہی ادب سے عزت مآب جناب محترم المقام محمد کوکب نورانی حافظ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور آپ نے شاید نعمت الباری علامہ مولانا محمد غلام رسول سعیدی صاحب اس کا مطالعہ نہ فرمایا ہو، اگر آپ کے پاس موجود ہو، یقیناً موجود ہوگی، چونکہ وہ بھی کراچی کے تھے، آپ بھی ماشاءاللہ کراچی کے رہنے والے ہیں، تو یقیناً آپ کی ملاقات بھی ان سے ہوئی ہوگی، اور ان کے ساتھ آپ کا جو ایک محبت کا رشتہ ہے وہ بھی یقیناً قائم ہوا ہوگا۔ تو آپ نعمت الباری کی جو جلد نمبر 14 ہے اس پر آپ دیکھ لیجئے کتاب الفرائض کے اندر کہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب آپ نے کیا لکھا ہے، اور اسی طرح جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 614
اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اب یہ دونوں حوالے صرف اور صرف میں نے آپ کو اس لیے پیش کیے ہیں کہ آپ کی معلومات جہاں تک بھی ہے، لیکن اپنے گھر میں بھی بندے کو تلاشی لے لینی چاہیے، اور جو ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں ان کی جو تصانیف ہے ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے لفظ جو استعمال کیا، اور پھر اس پر بھی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے جو کہ موجب اجر و ثواب ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، وہ ورڈ یوز کیا ہے۔ لیکن جو غلام رسول سعیدی صاحب نے جو 7ویں جلد کے اندر جو ورڈ یوز کیے ہیں اس پر آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں۔ خیر ناظرین کرام، جب قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے وضاحت فرما دی، اس کے بعد محترم المقام عزت معاب جناب محمد کوکب نورانی صاحب نے اپنے کس انداز میں کمنٹس دیے وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ انہوں نے جو دوسری وضاحت دی اس میں اور زیادہ مشکل کر دی۔ پھر ان سے کہا گیا میں نے اس درمیان جو لوگ ان کے قریب تھے ان سے رابطے کیے، علماء سے رابطے کیے، 3 دن مسلسل میں سویا نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ جملہ، مجھے چین نہیں پڑتا تھا، لیٹتا تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے فتنے کا، غیر بہت فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کرے یہ واپس لے لیں، اللہ کریں یہ ان کے بارے میں یہ شبہ نہیں تھا کہ وہ سیدہ کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں تھا، لیکن ان کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے ان سے کہا واپس لے لیں، اور بہت سے علماء نے کہا، ان سے رابطے کیے، ان کے پاس بندے بھیجے، مگر جس طرح واپس لینا چاہیے تھا انہوں نے ابھی تک لیا نہیں۔ جو رات انہوں نے آخری وضاحت کی ہے اس میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، جناب محترم المقام محمد کوکب نورانی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی یہ وضاحت قابل تسلیم نہیں ہے، تو میں جناب کی خدمت میں بڑی ہی ادب سے، بڑی ہی احترام سے، ہمارے بزرگ ہیں، یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور والا آپ نے بھی ایک چینل پہ بیٹھ کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے جو ورڈ یوز کیا، ظالم کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وحشی نام کا ابو دسمہ وحشی، یہ چھوٹا نیزہ جس کو حربہ کہتے ہیں اس کو چلانے کا بڑا ماہر تھا، مشہور تھا کہ اس کا کوئی وار خطا نہیں کرتا، تو جو یہ اسی شرط پر ہی احد میں آیا تھا، صرف حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے ارادے سے، معاذ اللہ، یہ پہچانتا بھی نہیں تھا ان کو۔ تو اس وقت جب اس نے حضرت حمزہ کی شجاعت دیکھی اور بتایا گیا کہ یہ حضرت حمزہ ہے، تو آپ نے وہ صبا کو جب قتل کیا تو آپ کی ذرا تھوڑی سی جسم سے ہٹ گئی تھی، پیٹ کا کچھ حصہ نظر آنے لگا، یہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا وار کر دیا، آپ اس پر جھپٹے مگر اس کا وار بہت کاری تھا تو آپ شہید ہو گئے۔ پھر اس ظالم نے آپ کے قریب کر آپ کا جگر نکالا، آپ کا دل نکالا اور لے جا کر ہندا کو دیا جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ انہوں نے چبانے کی کوشش کی، وہ چبا نہیں سکی، پھر وہ خود آئیں، ان کے کان کاٹے، ناک کاٹی، دل نکال کے کاٹا اور اس کا ہار بنا کر پہنا۔ یہ نبی کے چچا نے اتنی یعنی قربانی دی ہے، یعنی جو ظلم کی نسبت آپ نے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی، جبکہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان علیشان یقیناً آپ کو بھی اچھی طرح ذہن نشین ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص کفر سے دار اسلام کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ جو ہی وہ اسلام کی چھتری کے نیچے آیا تو اسلام نے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ یہ ایک عام مسلمان کی فضیلت ہے، لیکن ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر اس نے جب اسلام قبول کیا ہوگا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کس قدر اپنے فضل و کرم سے نوازا ہوگا۔ تو اس لیے آپ کا یہ ورڈ یوز کرنا اور ظلم کی نسبت ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا، کیا یہ جائز تھی؟ یقیناً یہ جائز نہیں تھی اور نہیں ہے،
اور پھر اس پر جب آپ کو متنبع اور باخبر کیا گیا تو آپ نے اس سے رجوع کیا اور آپ نے اپنا رجوع نامہ تحریری طور پر شائع کیا، اگرچہ وہ بھی رجوع ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ علانیہ گناہ کی توبہ بھی علانیہ ہوتی ہے۔ آپ نے ایک چینل پہ بیٹھ کر یہ لفظ یہ ورز یوز کیا ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کرواتے اور اس کے اندر یہ اپنا اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ وضاحت کرتے کہ میں اسے رجوع کرتا ہوں، میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اگر حضرت آپ اپنا رجوع جو کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ علانیہ ویڈیو میں بولتے ہوئے استعمال کیے ہیں، لیکن رجوع آپ تحریری طور پر کر رہے ہیں، یہ خود آپ فیصلہ فرما لیں۔ تو ناظرین کرام، میں اس ٹاپک کو بالکل ڈسکس نہیں کرنے والا تھا، لیکن کچھ دن قبل مجھے ایک دوست نے ایک پکچر بھیجی محمد کوکب نورانی صاحب زید شرف ہو کی اور سرور چشتی نامی رافضی کی۔ مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہوا کہ ہم اہل سنت و جماعت کے جو مبلغین ہیں، مصلحین ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ سرور چشتی نامی شخص جو کہ رافضی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس نفوس پر یہ تبرہ بازی کرتا ہے، عظیم صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو اس کا ایک کنسپٹ ہے، جو اس کا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، یوٹیوب پر پڑھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح معاذ اللہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اس قدر اس کا عقیدہ نظریہ روافض والا ہے، اور پھر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرتا ہے، ماتم کو جائز سمجھتا ہے، اور اس طرح اس کی جو خرافات ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو نام نہاد سجدہ نشین کہتا ہے، درگاہ مقدسہ حضور خواجہ معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو سجدہ نشین کہتا ہے، جبکہ وہ سجدہ نشین نہیں ہے، وہ تو ایک راہ کا ایجنٹ ہے، اور ایک پلاننگ کے تحت وہ پاکستان کے اندر ایک فرقہ واریت کی فضا قائم کر رہا ہے۔ کبھی وہ دیوبندیوں سے ملتا ہے، کبھی کسی سے ملتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دیوبندی وہابی بریلوی اس کا کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ تو اس لیے مجھے اس بات کا دکھ ہوا، اور میں پھر بڑے عزت اور احترام اور بڑے ادب کے ساتھ مولانا محترم المقام محمد کوکب نورانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کیا ایک گستاخی صحابہ سے ملاقات کرنا جائز ہے؟ اگر ہماری یہ حالت ہوگی کہ ہم امتیاز نہیں کریں گے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا نظریہ کیسا ہے، تو ہم لوگوں کی اصلاح کیسے کر پائیں گے؟ ہم تو منبر و محراب کے وارث ہیں، ہم تو قرآن سنت کے دائی ہیں، جو ہم نے کرنا ہے لوگوں نے وہی کرنا ہے، امام جو کرے گا مقتدی وہی کرے گا۔ اگر امام ہی بد مذہبوں کے ساتھ جا کر ملاقاتیں کرے، ان کے ساتھ جا کر میٹنگیں کرے، مقتدی تو خود بخود ہی کہے گا کہ جب ہمارے امام اس کو درست سمجھتے ہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ملاقات کرنا درست سمجھتے ہیں، پھر ہمیں کیا ہے، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، جو بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ رکھنے والا شخص ہے، وہ مبلغ ہے، وہ مصلح ہے، وہ عالم دین ہے، سب ہمارے سروں کی تاج ہیں جو بھی صحیح العقیدہ ہیں، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے، اپنے عقیدے کا دفاع، نظریے کا دفاع انتہائی ضروری ہو چکا ہے، اور اپنی صفوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں، ان کو نکالنے کا وقت آ چکا ہے، ان کو بے نقاب کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اس کا تحفظ، اس کا دفاع کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔